नाजरीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी खातून से जो सरगोदा शहर के ऐन वस्त में करोड़ों रुपए की जायदाद की मालिक होने के बावजूद एक एक पाई के लिए सरकारी अस्पतालों और मुसाफिर खानों में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शबाना मलिक नामी ये खातून FSC प्री मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में बतौर ASI ड्यूटी भी सरअंजाम देती रही है, जबकि गुज़श्ता 12 साल से सड़कों पर बैठी मनशियात का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। आइए जानते हैं शबाना मलिक की कहानी उन्हीं की जुबानी। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अब ये बताइएगा कि आपने एक इतनी अच्छी डिग्री हासिल की है और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में आप बतौर ASI की ड्यूटी भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। ये क्या मामला हुआ है कि जो आप रोड पर आ गई हैं और ज़िंदगी और मौत की कश में मुब्तला हैं? मैंने उसके बाद स्ट्रीट डांसिंग शुरू की, जिससे मेरी एक दोस्त बनी। दोस्त बन के बहनों की तरह उसने साथ मेरा दिया, लेकिन बहन बन के उसने मुझे डसा, और डसा इसलिए कि उसे पैसों के साथ मेरे अपने रिलेटिव्स ने प्रॉपर्टी के लिए उन्हें ख़रीदा। प्रॉपर्टी के लिए पैसों में बिक के उन्होंने मुझे उस वक़्त मारवन सिगरेट ओनली 16 रुपये की डिब्बी थी, 16 रुपीज़ की डिब्बी थी, उसमें उन्होंने मुझे पिलाया। लेकिन उस वक़्त मुझे 2 माह तक नहीं मालूम हुआ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। 2 माह के बाद जब मैं इस्लामाबाद गई तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसे ड्रग्स कहते हैं। उस वक़्त मेरा अपना जिस्म काम उठा, लेकिन उस वक़्त तक मेरे जिस्म में इस हद तक ड्रग चीज़ों का था, अगर मैं चाहती भी तो ये छोड़ नहीं पा सकती थी, क्योंकि इसकी तकलीफ़ इम्पॉसिबल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी तरह आहिस्ता 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 हर चीज़ पे, यहाँ तक कि 22 ब्लॉक में मेरे वालिद साहब का घर है, जिस पे सके मेरे तायजाद कज़नों ने कब्ज़ा कर लिए है। दीवारें तोड़ के अंदर घुस गए हैं, दीवारें तोड़ के कब्ज़ा कर लिए। दुकानों पे तायजाद भाई हैं, उन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। मेरे नाम इंतकाल भी है, मैं हकदार भी हूँ। आधे हिस्से की मैं अकेले हकदार हूँ, आधे हिस्से के वो लोग हकदार हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से फ़ायदा उठाते हुए कि मेरे सर पे ना मेरे भाई का साया है, ना मेरे बाप का साया है, ना मेरी बहन, दुनिया में एक बहन थी, उसे दुनिया से गए 2 साल हो गए, ना मेरे सर में मेरी बहन का साया है। सिर्फ अल्लाह ताला के बाद इस दुनिया में सिर्फ मेरा एक बेटा है। बेटी मेरी जो है वो अपने बाप के पास है, और मैं इस हालत में उनका सामना नहीं करना चाहती, जिस वजह से मैं उनसे रब्ता नहीं कर पा रही, और नहीं अपनी शर्म की वजह से उनके सामने नहीं जा पा रही। बेटा मेरा जो है उसे अभी इसी उम्र में टॉर्चर किया जा रहा है। बेटे मेरे को इसी उम्र में ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस हद तक कि कुछ दिन पहले ही बेटे मेरे को उसी चबारे पे, जिस चबारे पे नीचे हमारी शॉप्स हैं, मेरे बेटे के साथ 8-10 लोगों ने हाथ पाई की, मेरे बेटे को ज़ख्मी किया। लेकिन थाने गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका मेडिकल बनवाए, मेडिकल के लिए आए हैं तो उन्होंने पैसे मांगे, उसका कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। मैं इस वक्त मजबूर हूँ, मेरा कोई सहारा, कोई आसरा नहीं है, मेरे पास सिवाय मौत के और कोई रास्ता नहीं है इस वक्त। लेकिन मरने के लिए भी सोचती हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बेटे का कौन है? मेरे बेटे को तो ये लोग ऐसे खा जाएंगे जैसे आलू प्याज खाए जाते हैं। मुझे रहने के लिए एक छत चाहिए, अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए एक छत चाहिए, कोई जॉब हो सके तो मुझे जॉब चाहिए। आपने कहाँ से डिग्री हासिल की और क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? FSC मेडिकल साइंस से कॉलेज नफ्सियात, सरगोदा डिग्री कॉलेज। बताइएगा कि आप जब बतौर ASI आप ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, तो क्या हुआ जिसकी वजह से अब आप ऐसी कैफियत में हैं कि आपकी ऐसी दर्दनाक सूरत हाल है? यकीनन मेरे ख़्याल में हमारे नाज़रीन जब देखेंगे और आपके बारे जो आपके बयानात सुनेंगे तो यकीनन उनकी भी रूह कांप उठेगी। तो क्या माजरा पेश आया था? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको ड्रग यूज़र बना दिया? और इस वक्त आपकी जो सूरत हाल है, मेरे ख़्याल में ये एक आप मैसेज दे रही हैं हमारी इंतज़ामिया को भी और हमारे नाज़रीन को भी। आप इतनी अच्छी पढ़ी लिखी हुई हैं और आपने मेडिकल साइंस के साथ डिग्री भी हासिल की हुई है, तो आप हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी अपने जितना भी करीबी है उतना ही वो दुश्मन है। जितना कुछ जिससे जितना प्यार करेगा, जितना कुछ जिससे जितनी मीठी ज़ुबान में बात करेगा,
اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوگا. جو کڑوی بات کرے گا اس کے دل میں لالچ نہیں ہوگا. اس کی بات کڑوی ہوگی لیکن اگر سوچا جائے گا تو وہ سچی ہوگی, کیونکہ سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. جو کسی کو جتنا زیادہ چاہے گا, جتنا زیادہ اس کے قریب ہوگا, وہ اتنا ہی کوئی نہ کوئی اس میں لالچ ہوگا. لہٰذا کسی کے بھی قریب ہونے سے پہلے, چاہے وہ اپنا خونی رشتہ ہے یا زبان کا رشتہ ہے, اتنا سوچنا ضرور چاہیے کیا اس کی زندگی کے پیچھے کوئی ایسا مقصد تو نہیں ہے جس سے میری زندگی برباد ہونے میں اس سے کوئی فائدہ ہو جائے. دنیا داری میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو جتنا جس کے قریب ہوگا اتنے سے کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا اور کچھ بھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بچ کے رہنا چاہیے. کچھ بھی ہے, کوئی اپنے یا پرایا ہے, کسی پہ اتنا بلیو مت کرو. جیسے کہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ اتنے میٹھے مت ہو کہ کوئی کھا جائے اور اتنے کڑوے مت ہو کہ کوئی تھوک دے. اس نشے میں کیا کیا آپ استعمال کرتی ہیں؟ انجیکشن لگاتی ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی استعمال کرتی ہیں؟ صرف انجیکٹ بنی, جس کا مجھے کبھی معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کیسے یوز کی جاتی ہے. یہ میں نے لگانے کے لیے 2 سال تک تو مجھے یہ لگانا نہیں آیا تھا. 2 سال تک تو میں لوگوں کو پیسے دے کے لگواتی تھی اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے. اور اپنی شرح میں کم سے کم 4 سے 5 سال تک میں نے اپنے خاندان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ میں اس چیز میں مبتلا ہو چکی ہوں. جب کہ میرا بھائی جیل سے آیا, بڑے بھائی کا بدلہ لے کے گیا تھا, بھائی جیل سے آیا, آزاد بھائی آئے, انہوں نے آ کے صلح کی, گلے لگے, ملے. بھائی کی طبیعت خراب ہوئی, اسے انجیکشن لگوا دیا گیا. جب سے بھائی میرا دنیا سے گیا ہے میں نے اپنے جینے کا آسرے چھوڑ دیے, کیونکہ بھائی کے سوا میرے دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا. اچھا, آپ شادی شدہ بھی ہیں, آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ملنے جلنے آتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے ان لوگوں سے, جب سے میں نے اپنی ٹالی چوک والی کوٹھی چھوڑی ہے, اسے تالے لگائے ہیں, اس کے بعد میں نے اس سائڈ پہ منہ تک نہیں کیا, کیونکہ میں اس حالت میں ان کے سامنے نہیں ہونا چاہتی. میں اپنی بچی پہ اپنا اثر نہیں ڈالنا چاہتی, کیونکہ بیٹا پھر بھی نہا دھو کے گھوڑا ہے, لیکن بچی پہ میں اپنا اثر نہیں ڈالنا چاہتی. آج کل کی تعلیم میں وہ شعور کے ساتھ ساتھ یہ کام کالجوں میں بھی ہو رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی ہو رہے ہیں. آپ تو ڈرگس کی بات کر رہے ہیں, آج کل یہ آئس, وائٹ کرسٹل, وہ چیزیں نکل چکی ہیں کہ جو ہمارے سرگودا شہر میں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں یوز ہو رہی ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جتنا آپ نشہ کرتی ہیں یہ سارا کہاں سے کر لیتی ہیں؟ کیونکہ آپ تو یقیناً جو آپ کی صورتحال ہے, نہ کوئی, کیونکہ جو نشہ کے عادی افراد ہوتے ہیں وہ کوڑا اٹھاتے ہیں, گلی محلے چوک چراہوں میں بوتلیں وغیرہ اور اٹھا کر وہ فروخت کرتے ہیں, پھر جا کے وہ نشہ آور چیزیں خریدتے ہیں, نشہ کرتے ہیں. یہ کس طرح آپ مینیج کر لیتے ہیں اور کس طرح آپ نشہ کرتی ہیں؟ یہ کچھ مجھے خرچہ وہی میرے تایزاد بھائی جو ہیں وہ دیتے ہیں, جو میری پراپرٹی پہ بیٹھے ہیں. کچھ میں صدا کے طور پہ بطور ایسے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, جنہیں اس بارے میں نہیں معلوم کہ میں کرتی کیا ہوں, یہ معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں, ان سے ہیلپ لیتی ہوں. اس کے علاوہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتی جس سے میری عزت میں آنچ آئی یا میرے بیٹے کو سر جھکانا پڑے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے آپ تنگ نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ کی حالت, آپ کے سارے جسم پر انجیکشن لگے ہیں, کتنے انجیکشن انفیکشن کر چکے ہیں. آپ علاج وغیرہ کروانا چاہتی ہیں, کسی ہماری انتظامیہ سے مطالبہ کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے رہنے کے لیے چھت چاہیے, اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے علاج چاہیے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہنستے کھیلتے اپنی زندگی گزاروں, مجھے جاب چاہیے کہ پلیز. آپ نے سن لیا ہے کہ یہاں پر یہ خاتون انتہائی دردناک صورتحال میں ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پچھلے 12 سال سے نشہ کر رہی ہے, انجیکشن لگا رہی ہیں, جبکہ اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مخالفین نے ہمیں نشہ آور چیزیں پلائی, اور نشہ آور چیزیں پلانے کے بعد میں آج اس نوبت پر آئی ہوں. اور یہ 2003 میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں بطور ASI کی ڈیوٹی فرائی سر انجام دے رہی تھی, اور آج یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. اگر اس خاتون کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس گاڑیاں تھیں, بنگلے تھے, اور جو ہمارے مخالفین, ہمارے رشتہ دار تھے, وہ انہوں نے ہم سے ہتھیانے تھے. ہتھیانے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا کہ اس وقت ہم انہیں بد دعائیں بھی دے رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے
میں انہیں میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں، جنہیں وہ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، انہیں ہمدرد مت سمجھیں، کیونکہ آج کل ہر کوئی اپنا آپ سوچتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت اس خاتون کی حالت یقیناً آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کس صورتحال میں ہے، اور اس وقت اس کا خاتون کا یہ بھی ناظرین کہنا ہے کہ یہ علاج بھی کروانا چاہتی ہے اور یہ اپنے ایک بچے کے ساتھ اچھی زندگی بسر بھی کرنا چاہتی ہے، اور یہ خاتون اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ بھی کرتی ہے کہ اسے اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک کمرہ، ایک گھر دیا جائے اور اس کا علاج کروایا جائے تاکہ یہ اپنے بچے کے ساتھ سکھ کا سانس اور اچھی زندگی جی سکے۔ جی